اگر کسی کی ہڈی ٹوٹ جائے نا تو ایکس رے فوراً بتا دیتا ہے کہ کہاں مسئلہ ہے۔ بالکل، ایک واضح سفید لکیر نظر آ جاتی ہے۔ ہاں، اور ڈاکٹر اشارہ کر کے کہہ دیتا ہے کہ دیکھیے یہاں ہڈی ٹوٹی ہے، یہ بیماری ہے اور یہ اس کا علاج ہے۔ یعنی عام جسمانی بیماریوں کی تشخیص میں نا ایک عجیب سا اطمینان ملتا ہے، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ چیزیں واضح ہوں۔ لیکن ذرا سوچئے، تاریخ کے سب سے بڑے مذہبی مفکرین، میرا مطلب ہے وہ لوگ جنہوں نے دنیا کا رخ ہی بدل دیا، اگر ان کا ذہن سکین کیا جاتا تو کیا ہمیں وہاں کوئی عظیم سچائی نظر آتی یا محض ایک اعصابی اور نفسیاتی بیماری؟ یہ واقعی ایک بہت گہرا اور پیچیدہ سوال ہے۔ نا؟ کیا دنیا کے تمام بڑے مذہب اور ان کے بانیوں کے تجربات صرف ان لوگوں کے کیا کہتے ہیں اسے کیمیکل امبیلنس کا نتیجہ تھے؟ آج کے اس گہرے مطالعے میں ہم بالکل یہی سمجھنے والے ہیں۔ اور اس مقصد کے لیے ہمارے پاس جو بنیادی مواد ہے وہ ہے ولیم جیمز کی مشہور زمانہ تصنیف دی ورائٹیز آف ریلیجس ایکسپیرینس۔ جی، جو کہ کلاسک سمجھی جاتی ہے۔ بالکل، یہ کتاب نفسیات اور فلسفے کے طلباء کے لیے ایک بنیادی حیثیت تو رکھتی ہی ہے، لیکن یہ انسانی فطرت کو دیکھنے کا ایک مکمل نیا زاویہ بھی فراہم کرتی ہے۔ یہ آڈیو پوڈ کاسٹ مصنوعی ذہانت کے ذریعے تخلیق کیا گیا ہے، لہٰذا کہیں کہیں جنس اور تلفظ میں غلطی ممکن ہے۔ پیش کردہ خیالات کسی خاص نظریے کی وکالت نہیں کرتے، یہ محض فہم و ادراک کا ایک آزاد سفر ہے۔ اگر آپ بھی اس جستجو میں ہمارے ہم سفر بننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل فکر کاسٹ کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ کہ ہمارا مقصد یہاں کسی خاص عقیدے، مذہب یا نظریے کی تبلیغ کرنا ہرگز نہیں ہے۔ ہاں، یہ بات کلیئر کرنا بہت ضروری ہے۔ ہم یہاں کسی روایتی علم الکلام یا تھیولوجی کے ذریعے بحث نہیں کر رہے، اور ویسے بھی یہ بحث خالصتاً علمی ہے۔ صحیح کہا آپ نے۔ ہمارا بنیادی ہدف صرف اور صرف انسانی فطرت اور مذہبی رجحانات کو ایک خالصتاً نفسیاتی عینک سے دیکھنا ہے۔ تو پھر چلیے سیدھا اس سوال پر آتے ہیں جو ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے اٹھایا تھا۔ اگر ہم نفسیات کی عینک سے دیکھیں تو سائنس اور طب کا ان روحانی تجربات کے بارے میں کیا خیال ہے؟ مطلب کیا سائنس ان عظیم تجربات کو کسی خاص اہمیت کے قابل سمجھتی بھی ہے؟ عام طور پر دیکھیں تو سائنس اور طب ان روحانی تجربات کو بہت ہی سطحی اور محدود نظر سے دیکھتے ہیں، اور یہیں سے ولیم جیمز کی تحقیق کا پہلا حصہ شروع ہوتا ہے، جسے وہ میڈیکل مٹیریلزم یا طبی مادیت کہتے ہیں۔ طبی مادیت، اس کا تھوڑا سا پس منظر بتائیں گے؟ ضرور۔ طبی مادیت کا نظریہ دراصل یہ ہے کہ ہر مذہبی تجربہ کسی نہ کسی جسمانی، اعصابی یا نفسیاتی خرابی کا نتیجہ ہے۔ یعنی کوئی بھی عظیم خیال یا روحانی احساس اصلیت میں آپ کے جگر یا معدے یا دماغ کے کسی حصے کی خرابی کا ایک بائی پروڈکٹ ہے۔ اچھا، تھوڑا اس کو آسان کرتے ہیں۔ طبی مادیت کو اگر سمجھا جائے تو یہ ایک ایسی ذہنیت ہے جو ہر عظیم چیز کو اس کے سب سے چھوٹے اور بیکار حصوں میں توڑ کر دیکھتی ہے۔ بالکل، آپ اس کو تقلیل پسندی یا ریڈکشنزم بھی کہہ سکتی ہیں۔ ہاں، جیسے اگر کوئی بہت خوبصورت پینٹنگ ہو اور کوئی سائنسدان آ کر کہے کہ یہ پینٹنگ کچھ بھی نہیں، بس کینوس پر کیمیکل کلرز کا ایک مکسچر ہے۔ کیا بات ہے، بالکل درست مثال دی۔ مطلب بات تو اس کی فزیکل سطح پر ٹھیک ہے، لیکن اس نے اس پینٹنگ کی پوری روح ہی نکال دی۔ تو کیا طبی مادیات والے ان عظیم روحانی تجربات کو بھی اسی طرح مسترد کر دیتے ہیں؟ بالکل ایسا ہی کرتے ہیں۔ اس نظریے کے ماننے والے کہیں گے کہ سینٹ پال کو جو روحانی مکاشفہ یا تجربہ ہوا جس نے آگے چل کر پوری مسیحی تاریخ بدل دی، وہ دراصل مرگی یعنی ایپیلیپسی کا دورہ تھا۔ تو وہ اسے صرف ایک بیماری قرار دیتے ہیں۔ ہاں، یا جارج فاکس کی مثال لے لیں جو کویکر تحریک کے بانی تھے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ان کے وہم اور خیالات صرف ایک آبائی نفسیاتی خرابی کا نتیجہ تھے۔ وہ ان عظیم تجربات کی حقیقت کو صرف اس لیے رد کر دیتے ہیں کیونکہ ان کی بنیاد کسی دماغی کیفیت یا بیماری سے جڑی ہوتی ہے۔ لیکن اس میں تو ایک بہت بڑا جھول ہے۔ وہ کیسے؟ اگر ہم یہ جان لیں کہ سورج غروب ہونے کا سائنسی عمل کیا ہے، روشنی کیسے بکھرتی ہے، فوٹونز کا کیا عمل دخل ہے، تو کیا اس سائنسی معلومات سے غروب آفتاب کی خوبصورتی یا اس کا انسانی جذبات پر اثر کم ہو جاتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ تو پھر اگر کسی شخص کو مرگی کا دورہ پڑتا ہے اور اس دورے کے بعد وہ ایک ایسی عظیم سچائی لے کر آتا ہے جو لاکھوں لوگوں کی زندگی بہتر کر دیتی ہے، تو ہم صرف اس دورے کو کیوں گنیں؟
یہی تو یہاں جو بات سب سے حیران کن ہے نا، وہ وہی ہے جو ولیم جیمز سمجھانا چاہتے ہیں۔ وہ طبی مادیت کی اس انتہائی سخت تردید کرتے ہیں۔ جیمز کا ایک مشہور اصول ہے کہ کسی بھی خیال یا تجربے کی اہمیت اس کی جڑوں یعنی اوریجن سے نہیں، بلکہ اس کے پھلوں یعنی اس کے فروٹ سے ماپی جانی چاہیے۔ فروٹ سے ماپی جانی چاہیے، یعنی اسے نتائج سے۔ بالکل، انسان کی عملی زندگی پر اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اگر ایک نفسیاتی الجھن کسی انسان کو اس قابل بناتی ہے کہ وہ زندگی کو ایک نئے اور بہتر مقصد کے ساتھ جیے، وہ دوسروں کے لیے نرم دل ہو جائے، تو اس الجھن کا نتیجہ دراصل مفید اور عظیم ہے۔ روٹس نہیں، فروٹس۔ پیدائش کہاں سے ہوئی یہ اہمیت نہیں رکھتا، نتیجہ کیا نکلا یہ اہم ہے۔ لیکن پھر بھی ایک عجیب سی کشمکش ذہن میں آتی ہے۔ کیسی کشمکش؟ کیا واقعی نفسیاتی الجھنیں اور اعصابی بیماریاں کسی انسان کو اعلیٰ سچائیوں تک پہنچنے میں مدد دے سکتی ہیں؟ مطلب یہ تھوڑا سا عجیب نہیں لگتا کہ ایک صحت مند دماغ سچائی نہ دیکھ پائے اور ایک بیمار دماغ اسے دیکھ لے؟ جیمز اس کا بہت گہرا جواب دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب نفسیاتی حساسیت، جسے وہ سائیکوپیتھک ٹیمپرامنٹ کہتے ہیں، اور اعلیٰ ذہانت ایک ساتھ ملتے ہیں تو ایک مخصوص قسم کی بصیرت پیدا ہوتی ہے۔ رکیے، جب ہم آج کے دور میں سائیکوپیتھ سنتے ہیں تو ذہن میں فوراً کسی ظالم مجرم یا سیریل کلر کا خیال آتا ہے۔ کیا ولیم جیمز کا بھی یہی مطلب تھا، یا وہ اس لفظ کو 1902 کے حساب سے کسی اور معنی میں استعمال کر رہے تھے؟ بہت اہم نقطہ اٹھایا آپ نے۔ نہیں، جیمز کا مطلب ہرگز وہ نہیں تھا جو آج ہم جرائم کی دنیا میں دیکھتے ہیں۔ ان کے دور میں اس لفظ کا مطلب انتہائی زیادہ سینسٹیوٹی، ذہنی بے چینی اور ایک ایسی نروس کیفیت تھا جہاں انسان دنیا کے دکھ اور مسائل کو عام لوگوں سے زیادہ شدت سے محسوس کرتا ہے۔ یعنی وہ لوگ جو بہت زیادہ اوور تھنک کرتے ہیں یا جذبات کو گہرائی سے محسوس کرتے ہیں۔ ہاں، اور ان کی یہ شدید حساسیت انہیں ایسی باریکیوں کو محسوس کرنے کی صلاحیت دیتی ہے جو ہم جیسے عام انسانوں کو محسوس نہیں ہوتی۔ ابھی جو ہم نے جارج فاکس کا ذکر کیا، ان کی ہی مثال لے لیں۔ جی، کیا ہوا تھا ان کے ساتھ؟ انہوں نے سردی کے موسم میں اچانک اپنے جوتے اتار کر ننگے پاؤں برف میں چلنا شروع کر دیا، کیونکہ انہیں اندر سے ایک خدا کی آگ محسوس ہو رہی تھی جو انہیں اس بات پر اکسا رہی تھی کہ وہ جا کر معاشرے کی کھوکھلی رسومات کے خلاف آواز اٹھائیں۔ اوہ، تو ایک عام ڈاکٹر اسے سیدھا سیدھا پاگل پن کہے گا؟ بالکل، لیکن اسی پاگل پن نے انہیں اس وقت کے معاشرے کے کھوکھلے پن کے خلاف کھڑا کیا اور ایک ایسی تحریک کی بنیاد رکھی جس نے سچائی اور روحانیت کو نیا روپ دیا۔ ان کا پین تھریشولڈ اور حساسیت کا لیول عام لوگوں سے بالکل الگ ہوتا ہے۔ اگر ہم فروٹس کی بات کر رہے ہیں، عملی نتیجوں کی بات کر رہے ہیں، تو ایک اور بڑا مسئلہ سامنے آتا ہے۔ جی، وہ کیا؟ اگر یہ سارا تجربہ جیسا کہ جارج فاکس کا تھا اتنا اندرونی اور پاگل پن کی حد تک ذاتی ہے، تو پھر ہم ان عظیم اور پرسکون مذہبی اداروں کو کیسے دیکھیں؟ اداروں سے آپ کی مراد کیا ہے؟ میرا مطلب ہے یہ پتھر کی مسجدیں، یہ عظیم الشان گرجے، مندر اور ان کی بندھی ہوئی رسومات، کیا یہ اس پاگل پن اور اس روحانی آگ کو قید کرنے کی ایک کوشش ہے؟ یہ ایک ایسی کشمکش ہے جو پوری انسانی تاریخ پر پھیلی ہوئی ہے، اور یہی پوائنٹ ہمیں اس مطالعے کے دوسرے اہم حصے کی طرف لے جاتا ہے: ذاتی تجربہ بمقابلہ ادارے جاتی نظام۔ یعنی پرسنل ورسز انسٹیٹیوشنل ریلیجن۔ بالکل، جیمز کے نزدیک یہ ادارے، مسجدیں، گرجے اور بیرونی تھیولوجیز اصل مذہب نہیں ہے، یہ صرف سیکنڈری ہیں۔ سیکنڈری ہے؟ تو پھر اصل چیز کیا ہے؟ اصل چیز ذاتی مذہب ہے، ایک انسان کا اپنی تنہائی میں اس طاقت کے ساتھ تعلق محسوس کرنا جسے وہ مقدس مانتا ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ تمام بڑے مذاہب کے بانیوں نے پہلے خود یہ انفرادی تجربہ کیا تھا، لیکن ان کے بعد آنے والے جو ادارے بنے وہ صرف ان کے تجربات کی نقل کرتے ہیں۔ اچھا، جسے جیمز سیکنڈ ہینڈ ٹریڈیشن کہتا ہے۔ بالکل صحیح۔ یعنی بانیوں نے خود اوریجنل ایکسپیرینس کیا اور باقی سب صرف اس کو ریپیٹ کر رہے ہیں۔ میرے ذہن میں ایک بڑی دلچسپ مثال آ رہی ہے۔ جی بتائیے۔ یہ بالکل ایسا ہے جیسے کسی نے پہلی بار بارش میں خود بھیگنے کا مکمل ٹھنڈا اور تازہ تجربہ کیا ہو۔ اس نے آسمان سے گرتی ہوئی اس ٹھنڈک کو اپنے جسم پر محسوس کیا ہو، اور بعد میں بننے والے ادارے صرف اور صرف اس تجربے کے بارے میں لکھی گئی کتابیں لوگوں کو پڑھا رہے ہوں۔ کیا زبردست مثال ہے یہ۔
ہاں، مطلب کتاب پڑھنے والے کو بارش کے سائنسی سٹرکچر کا علم تو ہو جائے گا، اس پر پوری تھیولوجی بن جائے گی، لیکن اس نے خود اس قطرے کو محسوس نہیں کیا ہوگا۔ اگر ہم اسے بڑی تصویر سے جوڑیں تو ہمیں سمجھ آتا ہے کہ کیوں جیمز نے ان کتابوں اور اداروں کو چھوڑ کر اس خالص انفرادی تجربے کو اپنی تحقیق کا مرکز بنایا۔ کیونکہ ادارے تو وقت کے ساتھ رواجوں اور عادتوں میں ڈھل جاتے ہیں۔ بالکل، جنہیں لوگ بنا سوچے سمجھے بس ایک روٹین کے طور پر اپناتے ہیں۔ لیکن جن لوگوں کی ہم بات کر رہے ہیں، جنہیں جیمز ریلیجس جینیسز کہتے ہیں، ان کے لیے یہ کوئی روٹین نہیں بلکہ ایک شدید بخار جیسا تجربہ ہوتا ہے۔ وہ ان پتھر کی بلڈنگوں میں قید نہیں ہو سکتے۔ ٹھیک ہے، لیکن ایک سوال مجھے بار بار پریشان کر رہا ہے۔ جی پوچھیں۔ جب ایک ریلیجس جینیس اپنی تنہائی میں اس مقدس طاقت سے جڑتا ہے، جب وہ اس اندیکھی بارش میں بھیگتا ہے، تو اس کے ذہن میں دراصل کیا چل رہا ہوتا ہے؟ میرا مطلب ہے میکینیکلی اور سائیکولوجیکلی یہ فیلنگ پیدا کہاں سے ہوتی ہے اور یہ اتنی ٹھوس کیسے لگتی ہے جبکہ وہاں مادی طور پر کچھ نہیں ہوتا؟ یہاں جیمز ایک لاجواب کانسیپٹ پیش کرتے ہیں جسے وہ دی ریئلٹی آف دی انسین یعنی اندیکھی حقیقت کا احساس کہتے ہیں۔ اندیکھی حقیقت کا احساس یہ کیسے کام کرتا ہے؟ انسانی شعور میں دیکھنے، سننے اور چھونے جیسی مادی حسیات کے علاوہ ایک اور حس بھی موجود ہے۔ اسے سینس آف پریزنس یا کسی کے ہونے کا احساس کہا جاتا ہے۔ ہاں، جیسے اندھیرے میں کبھی لگتا ہے کہ کوئی پاس کھڑا ہے۔ بالکل، ہم میں سے عام لوگوں کو بھی زندگی میں کبھی نہ کبھی ایسا لگتا ہے جیسے وہاں کوئی موجود ہے، بھلے ہی آنکھیں کچھ نہ دیکھ رہی ہوں۔ یہ اندیکھی قوت کا احساس ظاہری حواس سے بھی زیادہ ٹھوس اور حقیقی محسوس ہوتا ہے۔ اور ان مذہبی جینیسز کے معاملے میں یہ زیادہ شدید ہوتا ہوگا۔ بے شک، ان کے حق میں یہ احساس اتنا شدید ہوتا ہے کہ یہ ان کی پوری سچائی بن جاتا ہے۔ لیکن یہ سینس آف پریزنس، یہ اندیکھی چیزیں جن کا کوئی فزیکل وجود نظر نہیں آ رہا، وہ ہم پر اتنا شدید فزیکل اور جذباتی اثر کیسے کر لیتی ہیں؟ اگر ہم اس کو تھوڑا نیورولوجیکل زاویے سے سمجھیں، حالانکہ جیمز کے وقت میں نیورو سائنس اتنی آگے نہیں تھی، لیکن آج ہم جانتے ہیں کہ ہمارے دماغ میں ایک پورا نیٹ ورک ہے جو ہمارے آدرز گرد کے ماحول اور سپیس کو مانیٹر کرتا ہے۔ صحیح۔ کبھی کبھی یہ نیٹ ورک بنا کسی ظاہری ویژول کیو کے ٹریگر ہو جاتا ہے۔ دماغ کو سگنل ملتا ہے کہ یہاں کوئی ہے، اور چونکہ یہ سگنل سیدھا دماغ کے جذباتی مراکز جیسے امیگڈالا سے جڑتا ہے، اس کا اثر کسی ٹھوس مادی چیز کو دیکھنے سے بھی زیادہ شدت بھرا ہوتا ہے۔ دماغ فرق ہی نہیں کر پاتا کہ خطرہ یا روحانی وجود باہر ہے یا صرف ذہن کے اندر۔ سوچئے ذرا، اگر کسی کی سالوں پہلے بہت بری طرح بے عزتی کی گئی ہو، آج اس بات کو عرصہ گزر چکا ہے، وہ شخص وہاں نہیں ہے، وہ کمرہ وہاں نہیں ہے، وہ لفظ ہوا میں کب کے ختم ہو چکے ہیں۔ بالکل۔ لیکن آج بھی اچانک اگر وہ یاد ذہن میں آئے تو مٹھیاں بھیج جاتی ہیں، دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے اور خون کھولنے لگتا ہے۔ یعنی ایک محض خیال، ایک اندیکھا تصور مادی حقیقت سے بھی زیادہ طاقتور اور فزیکل ری ایکشن پیدا کر رہا ہے۔ یہ مثال بالکل ٹھیک جگہ پر ہٹ کرتی ہے۔ ہمارا ذہن جن چیزوں کو اپنے خیالات میں حقیقی مان لیتا ہے، ہمارا جسم اور ہمارے جذبات ان کے آگے ہتھیار ڈال دیتے ہیں۔ تو پھر لاجک اور منطق کا کیا کردار رہ جاتا ہے؟ سچ پوچھیں تو اسی لیے منطقی دلائل یا لاجک کبھی کسی کا عقیدہ نہیں بدل سکتے۔ عقیدے کی بنیاد ان ظاہری منطقی باتوں پر نہیں، بلکہ ہمارے لاشعور کی گہرائی میں موجود ان وجدانی اور انٹیوٹیو احساسات پر ہوتی ہے۔ یعنی وہ اندرونی گہری فیلنگ۔ ہاں، لاجک اور ریشنالٹی کا کام تو صرف اتنا ہے کہ وہ اس اندرونی وجدان کو بعد میں الفاظ پہنانے کی کوشش کریں۔ اصل چیز وہ گہرا احساس ہے جسے منطق سے ہرایا نہیں جا سکتا۔ واہ، یعنی لاجک ہمیشہ انٹیوشن کے پیچھے چلتی ہے۔ لاجک دراصل ہمارے دماغ کا پی آر ڈپارٹمنٹ ہے جو صرف ہماری اندرونی فیلنگز کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہاں ہاں ہاں، پی آر ڈپارٹمنٹ بالکل ایسے ہی ہے۔ لیکن چونکہ ہر انسان کا ذہن، اس کی کیمسٹری، اس کی سائیکالوجی الگ ہوتی ہے، تو کیا اس اندیکھی حقیقت کو محسوس کرنے کا طریقہ بھی مختلف انسانی مزاجوں کے حساب سے بدل جاتا ہے؟ بالکل بدلتا ہے، اور یہاں سے ہم ایک انتہائی دلچسپ اور گہرے تصور کی طرف آتے ہیں۔ ولیم جیمز انسانی مزاج کو مذہبی تجربات کے حوالے سے دو بڑی اقسام میں تقسیم کرتا ہے۔ دو اقسام، وہ کون کون سی ہیں؟ ایک وہ جنہیں وہ ونس بورن یا ہیلدی مائنڈڈ کہتا ہے،
یہ وہ لوگ ہیں جو فطرتاً پر امید ہوتے ہیں۔ ہاں، ان کی ذہنی ساخت ایسی ہوتی ہے کہ یہ دنیا کو ایک خوبصورت، ہم آہنگ اور مکمل جگہ سمجھتے ہیں۔ ان کے لیے دنیا کی برائی، غم اور تکلیفیں صرف وقتی ہیں۔ ان کا ڈیفالٹ ذہنی نظام برائی کو آٹومیٹکلی بلاک کر دیتا ہے۔ کوئی مثال ہے ایسے شخص کی؟ اس کی ایک بڑی مثال مفکر ایڈورڈ ایوریٹ ہیل جیسے لوگ ہیں، جنہوں نے ہمیشہ کائنات کو صرف محبت کرنے والا دیکھا۔ ہیلدی مائنڈڈ یعنی ان کی ڈیفالٹ سیٹنگ ہی پازیٹیو ہوتی ہے، انہیں دنیا کی برائی اتنی چبھتی نہیں ہے۔ لیکن پھر دوسری قسم کون سی ہے؟ دوسری قسم وہ ہے جسے جیمز نے سول سک یا ٹوائس بورن کا نام دیا ہے، یعنی بیمار روح۔ بیمار روح؟ یہ سن کر تو کافی نیگیٹو وائب آتی ہے۔ نام ایسا ہے، لیکن یہ وہ لوگ ہیں جنہیں دنیا کا درد، یہاں کی برائی اور انسانی بے بسی انتہائی شدت سے محسوس ہوتی ہے۔ یہ اپنے ارد گرد کے دکھ کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ یہ لوگ بعض اوقات ایک ایسی نفسیاتی کیفیت میں چلے جاتے ہیں جسے انہیڈونیا کہتے ہیں۔ انہیڈونیا، اس لفظ کی جڑ تو ہیڈونزم یعنی خوشی کی تلاش لگتی ہے۔ تو کیا انہیڈونیا کا مطلب خوشی کا مکمل ختم ہو جانا ہے؟ جی بالکل۔ یہ تو عام اداسی سے بہت آگے کی چیز لگتی ہے، ایک ایسی حالت جہاں دنیا کا ہر رنگ ہی فیڈ ہو جائے۔ آپ بالکل صحیح سمجھی ہیں۔ انہیڈونیا کا مطلب ہے زندگی کی ہر قسم کی خوشیوں سے مکمل بے رغبتی۔ ایسا لگتا ہے جیسے انسان کی روح پر کوئی بھاری پتھر رکھ دیا گیا ہو۔ اس کو محسوس کیسے کیا جا سکتا ہے؟ مطلب کوئی عام مثال؟ اس کو ایک عام مثال سے سمجھیں، جیسے کسی کو لمبے عرصے تک سمندری سفر میں الٹیاں آ رہی ہوں، جسے سی سکنس کہتے ہیں۔ تو اس وقت اس شخص کو دنیا کی کوئی کھری چیز، کوئی اچھا کھانا یا خوبصورت سمندری منظر اچھا نہیں لگتا۔ پورا وجود اس حالت سے نفرت کرتا ہے۔ تو سکھ سول والوں پر روحانی طور پر یہی سکنس طاری ہوتی ہے۔ بالکل۔ لیو ٹالسٹائے اور جان بنیان جیسے عظیم مفکر اس کیفیت سے گزرے۔ ٹالسٹائے کے پاس دولت تھی، شہرت تھی، بڑا خاندان تھا، لیکن انہیں اچانک دنیا کی بے مقصد اور فانی حیثیت کا اتنی شدت سے احساس ہوا کہ دنیا کی ہر کامیابی انہیں مٹی نظر آنے لگی۔ ان کا پین تھریشولڈ اتنا لو تھا کہ دنیا کا دکھ انہیں اندر سے توڑ رہا تھا۔ رکیے، یہ بات تو پوری طرح سے ہماری آج کی سیلف ہیلپ اور پازیٹیو سائیکالوجی کی دنیا کو الٹی طرف گھما دیتی ہے۔ وہ کیسے؟ آج کل تو ہر طرف یہی سکھایا جاتا ہے نا کہ پازیٹیو سوچو، برائی کو نظر انداز کرو، مینیفیسٹ کرو۔ تو کیا جیمز یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہیلدی مائنڈڈ لوگ جو اتنے پر امید ہوتے ہیں دراصل ایک دھوکے میں جی رہے، اور وہ افسردہ لوگ جنہیں ہم بیمار روح سمجھتے ہیں، کیا وہ حقیقت کو زیادہ صفائی اور سچائی سے دیکھ رہے ہیں؟ یہی تو اس تحقیق کا سب سے حیران کن اور آہا مومنٹ ہے۔ جیمز کہتے ہیں کہ ہیلدی مائنڈڈنس ایک بے حد مفید طریقہ ہے زندگی گزارنے کا، لیکن یہ فلسفیکل طور پر نامکمل ہے۔ نامکمل کیوں ہے؟ کیونکہ یہ کائنات میں موجود دکھ، تکلیف اور برائی کو پوری طرح ایڈریس نہیں کرتا، بس ان پر پردہ ڈال دیتا ہے۔ دوسری طرف سکارڈ سول حالانکہ تکلیف میں ہوتا ہے، لیکن وہ دنیا کی سخت حقیقت کو فیس کرتا ہے۔ برائی اور موت کو اگنور کرنا ان کے لیے ممکن نہیں ہوتا۔ تو پھر وہ اس سے باہر کیسے آتے ہیں؟ اسی لیے ایک سکارڈ سول کو اس دکھ سے نجات پانے کے لیے اور اس اندھیرے سے باہر آنے کے لیے ایک مکمل روحانی تبدیلی یا سپر نیچرل کیور چاہیے ہوتا ہے۔ انہیں دوبارہ جنم لینے کی ضرورت ہوتی ہے، جسے جیمز ٹوائس بورن کہتے ہیں۔ واہ! ہاں، ان کا تجربہ زیادہ گہرا، زیادہ پینفل، لیکن فلسافیکل طور پر زیادہ مکمل ہوتا ہے۔ یہ واقعی سوچنے کی بات ہے، یعنی کسی کی بائیولوجی، ذہن کی ساخت اور درد سے گزرنا، یہ سب مل کر تیار کرتے ہیں کہ کس کو کس قسم کے روحانی سہارے کی ضرورت پڑے گی۔ بالکل، ہر انسان کا راستہ اس کی اپنی نفسیاتی بناوٹ سے طے ہوتا ہے۔ چلیے، اب ہم اس پورے گہرے مطالعے کو ایک جگہ سمیٹنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہماری آج کی گفتگو نے مذہب اور نفسیات کے درمیان کی لکیروں کو بہت واضح کیا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ کسی تجربے کو سمجھنے کے لیے روٹس نہیں بلکہ اس کے فروٹس اہمیت رکھتے ہیں۔ جی، اور یہ بھی کہ ادارے نہیں بلکہ انسان کے ذاتی اور تنہائی کے تجربات اصل روحانیت ہیں۔ اندیکھے حقائق پر ہمارا یقین منطق کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے، کیونکہ وہ ہمارے لاشعور میں گہرائی سے اترا ہوتا ہے۔ اور سب سے اہم بات یہ کہ انسان کا فطری رجحان، چاہے وہ پر امید ہو یا افسردہ، اس کے روحانی سفر کی سمت طے کرتا ہے۔
سکھ سولز اپنی افسردگی کے باوجود حقیقت کو زیادہ گہرائی سے دیکھتے ہیں۔ مطلب ایک تجربہ چاہے نفسیاتی الجھن سے ہی شروع کیوں نہ ہو، اگر اس نے اس شخص کو اندر سے زیادہ پرسکون اور عملی طور پر بہتر بنا دیا ہے تو وہ تجربہ نہایت قیمتی ہے۔ صحیح کہا آپ نے۔ ہم صرف میڈیکل ڈائگنوسس پر لٹک کر کسی کی ذہنی اور روحانی تبدیلی کو چھوٹا نہیں کر سکتے۔ طبی مادیت انسان کی اس عظیم خود آگاہی کو ایکسپلین نہیں کر سکتی جو ایک ریلیجیس جینیس محسوس کرتا ہے۔ تو اس سب پر غور کرنے کے بعد آخر میں ایک ایسا گہرا سوال پیدا ہوتا ہے جس کا جواب ہمیں شاید خود تلاش کرنا ہوگا۔ زمین سے لے کر آسمان تک کی باتیں تو ہو گئیں، لیکن ایک خیال جو بار بار ستاتا ہے وہ خیال کیا ہے؟ وہ یہ کہ اگر ہماری کائنات اور مقدس ہستیوں کے بارے میں ہماری ساری سمجھ بوجھ، ہماری تھیولوجی، ہمارا عقیدہ، اس سب کا انحصار دراصل ہمارے اپنے اعصابی نظام، ہماری نفسیاتی ساخت، ہمارے برین کیمسٹری اور درد محسوس کرنے کی ہماری ذاتی حد پر ہے، تو کیا ہم واقعی کائنات کی کسی عظیم حقیقت کو باہر دریافت کر رہے ہیں، یا پھر ہم صرف اپنے ہی ذہن کے اندرونی عکس کو مقدس قرار دے رہے ہیں؟ یہ واقعی ایک ہلا دینے والا سوال ہے۔ درد اور ہماری روحانیت، یہ سب مل کر ہمارے ذہن کی جو تصویر بناتے ہیں وہ کسی فزیکل ایکس رے سے کم طاقتور نہیں۔ بھلے ہی اس تصویر میں لائنز بالکل ٹھیک اور سفید نہ ہو، بھلے ہی وہ انجینئرنگ کی طرح پرفیکٹ اور واضح نہ ہو، لیکن دنیا کو جینے اور سمجھنے کے لیے وہ ہماری اپنی اور سب سے سچی حقیقت ہے۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس پر ہم سب کو واقعی غور کرنا چاہیے۔ تصور کیجئے کہ ایک 14 سال کا لڑکا ہے اور اس کے سامنے اس کے سگے بھائی کی میت رکھی ہے۔ یہ تو انتہائی تکلیف دہ منظر ہے۔ بالکل، اور اس کے والد غم سے نڈھال ہیں، دھاڑے مار مار کر روتے ہوئے پکار رہے ہیں کہ وہ مر گیا، وہ مر گیا۔ اب ایک عام انسان اس صورتحال میں کیا محسوس کرے گا؟ ظاہر ہے شدید دکھ، صدمہ اور آنسو۔ ہاں، کوئی بھی نارمل انسان بالکل ٹوٹ جائے گا اس وقت۔ لیکن مشہور فرانسیسی مصنف الفونس ڈوڈے جب اپنی زندگی کے اس انتہائی دردناک واقعے کا ذکر کرتا ہے نا، تو وہ ایک بڑی خوفناک سچائی بیان کرتا ہے۔ اچھا، کیا کہتا ہے وہ؟ وہ کہتا ہے کہ اس وقت اس کا ایک حصہ تو اپنے بھائی کے غم میں زارو کتار رو رہا تھا، مطلب وہ سچ میں دکھی تھا، لیکن عین اسی لمحے اس کے اندر بیٹھا ہوا دوسرا حصہ جو کہ ایک ڈرامہ نگار کا تھا، ایک فنکار کا تھا، وہ کھڑا اس پورے منظر کا تجزیہ کر رہا تھا۔ واہ، مطلب ایک ہی وقت میں دو بالکل مختلف کیفیتیں۔ ہاں ہاں، وہ اندرونی آواز کہہ رہی تھی کہ باپ کے رونے کا یہ انداز کتنا شاندار اور ڈرامائی ہے، اس منظر کو کسی تھیٹر کے ڈرامے میں ضرور استعمال ہونا چاہیے۔ یہ تو سن کر ہی کافی عجیب اور بے حصہ لگتا ہے۔ بے حس لگتا ہے نا؟ ڈوڈی خود بھی اپنے اس دوسرے حصے سے خوفزدہ تھا جو ہر وقت بس ایک بے حس تماشائی بن کر بیٹھا رہتا ہے، مطلب جو نہ روتا ہے نہ سوتا ہے، بس چیزوں کو اینالائز کرتا ہے۔ اور آج ہم جس موضوع کا گہرا مطالعہ کرنے جا رہے ہیں اس کا آغاز اسی عجیب، بے چین کر دینے والے اور بعض اوقات خوفناک احساس سے ہوتا ہے۔ یہ محسوس ہونا کہ انسان کے اندر ایک نہیں بلکہ دو مختلف انسان بستے ہیں جو ایک دوسرے سے مسلسل جنگ کر رہے ہیں۔ بالکل، آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم یہی جانیں گے۔ ہم نے ولیم جیمز کی تحریروں، سینٹ آگسٹین اور عام لوگوں کی آپ بیتیوں سے معلومات اکٹھی کی ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ ہم انسانی نفسیات کے سفر کو سمجھیں جو اس اندرونی خلفشار سے شروع ہو کر، جسے ہم منقسم ذات کہتے ہیں، ایک مکمل ذہنی اور روحانی ہم آہنگی تک جاتا ہے۔ اور دیکھیں، یہ سفر ان تمام لوگوں کے لیے بہت اہم ہے جو کبھی بھی اپنے ہی خیالات سے الجھے ہوں، چاہے کوئی فلسفے کا طالب علم ہو یا بس انسانی نفسیات کو سمجھنے کا شوقین ہو۔ اس خلفشار کو سمجھے بغیر ہم انسان کو مکمل طور پر سمجھ ہی نہیں سکتے۔ صحیح کہا آپ نے۔ اچھا، ڈوڈے کی مثال تو حیران کن تھی ہی، لیکن ذرائع میں جو اینی بیسن کی سوانح عمری کا ذکر ہے وہ تو مجھے روزمرہ زندگی کے اور بھی قریب محسوس ہوتا ہے۔ ہاں، ان کی شخصیت کا تعداد تو بہت ہی کلاسک مثال ہے نا؟ مطلب ایک ایسی شخصیت جو عوامی پلیٹ فارم پر کھڑی ہو کر ہزاروں لوگوں کے سامنے ایک نڈر، بے باک اور بہادر مقرر کے طور پر دھاڑتی ہے۔
بڑے بڑے سیاستدان ان سے کانپتے ہیں، لیکن نجی زندگی میں وہ اتنی شرمیلی ہیں کہ اگر محفل میں ان کے جوتے کا تسمہ بھی کھل جائے تو وہ شرم سے پانی پانی ہو جاتی ہیں۔ ہاں، مطلب انہیں لگتا ہے کہ پوری دنیا کی نظریں انہی پر ہے اور وہ اپنے نوکروں کو ان کی غلطی پر ڈانٹنے سے گھبراتی ہیں۔ کسی ریسٹورنٹ میں ویٹر کو آواز دینے کی ہمت نہیں ہوتی، باہر ایک بپھرا ہوا شیر اور اندر ایک سہمی ہوئی بلی۔ یہ تضاد اتنا شدید کیوں ہوتا ہے؟ اس سوال کا جواب دراصل ہماری بائیولوجی اور ہمارے اعصابی نظام کی بناوٹ میں چھپا ہے۔ ولیم جیمز اس کی وضاحت کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ بعض اوقات یہ شدید تضاد ان مختلف مزاجوں کا نتیجہ ہوتا ہے جو انسان کو وراثت میں ملتے ہیں۔ یعنی یہ چیزیں پیدائشی ہوتی ہیں؟ کافی حد تک ہاں۔ نفسیات میں اسے ہیٹروجینیس پرسنالٹی کہا جاتا ہے۔ دیکھیں، کچھ لوگ پیدائشی طور پر اندر سے بڑے پرسکون اور ہم آہنگ ہوتے ہیں۔ ان کا دماغ، ان کے جذبات اور خواہشات ایک ہی فریکوینسی پر کام کرتے ہیں۔ وہ لوگ تو بڑے خوش قسمت ہوتے ہوں گے۔ بالکل، لیکن اینی بیسنٹ یا ڈوڈے جیسے لوگوں کی شخصیت کے مختلف حصے وہ آزادانہ طور پر اور اکثر متضاد سمتوں میں کام کر رہے ہوتے ہیں۔ ان کا جذباتی نظام انتہائی حساس ہوتا ہے اور ان کی عقل ایک بالکل مختلف معیار مانگتی ہے۔ یہ دونوں حصے ایک ہی وقت میں ایک دوسرے کی ضد بن کے ابھرتے ہیں۔ اگر میں صورتحال کو آج کے دور کی ذرا عام فہم زبان میں سمجھنے کی کوشش کروں تو یہ بالکل ایک ایسے گروپ چیٹ کی طرح ہے جہاں ہر شخص بے وقت بولنے کی کوشش کر رہا ہو۔ بہت زبردست مثال ہے یہ، واقعی ایک گروپ چیٹ کی طرح ہے۔ ہاں، مطلب ایک ممبر مسلسل کوئی سنجیدہ بات کر رہا ہے، دوسرا صرف لطیفے اور میمز بھیج رہا ہے، اور تیسرا بلا وجہ غصے میں ہے۔ دماغ کے اندر یہ مسلسل شور مچا ہوا ہے اور نوٹیفیکیشنز ہیں کہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ اور انسان اسی شور میں پاگل ہو رہا ہوتا ہے۔ بالکل۔ تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ ایک دماغ آخر کب تک اس اندرونی گروپ چیٹ کا شور برداشت کر سکتا ہے؟ مطلب کسی نہ کسی موڑ پر تو انسان تھک کر ٹوٹ جاتا ہوگا۔ کوئی بھی شخص اتنی شدید اندرونی رگڑ کے ساتھ پوری زندگی تو نہیں گزار سکتا نا؟ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ یہ رگڑ واقعی ایک وقت پر آ کر ناقابل برداشت ہو جاتی ہے۔ جب یہ اندرونی شور حد سے بڑھ جاتا ہے تو وہ محض ایک الجھن نہیں رہتا، وہ ایک شدید ذہنی اور روحانی اذیت میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ یعنی وہ منقسم ذات اب ایک میدان جنگ بن جاتی ہے۔ 100%۔ انسان کی ذات کا یہ میدان جنگ اب اسے اندر سے کھانے لگتا ہے، اور تاریخ میں اس عروج یا جسے ہم ٹوٹنے کا مقام کہہ سکتے ہیں، اس کی سب سے طاقتور مثال سینٹ آگسٹین کی ہے۔ اوہ ہاں، ان کی مثال تو بہت مشہور ہے۔ بالکل۔ ان کی زندگی کا وہ دور جب وہ ایک طرف تو ایک پاکیزہ، اعلیٰ اور بامقصد زندگی گزارنے کا پختہ ارادہ کر چکے تھے، لیکن دوسری طرف ان کی پرانی عادتیں، دنیاوی خواہشات اور نفسانی کشش نے انہیں زنجیروں کی طرح جکڑا ہوا تھا۔ یعنی دماغ جانتا تھا کہ کیا درست ہے، لیکن جسم پرانی راہوں پر ہی چلنا چاہتا تھا۔ ان کی وہ مثال مجھے بہت کمال کی لگی جہاں وہ اس کیفیت کو نیند سے تشبیہ دیتے ہیں۔ ہاں، وہ غنودگی والی بات۔ ہاں، وہ کہتے ہیں کہ ان کی حالت ایسی تھی جیسے کوئی شخص صبح نیند سے جاگنا تو چاہتا ہے، اسے معلوم ہے کہ دفتر جانا ہے، کوئی اہم کام کرنا ہے، لیکن غنودگی اور بستر کا سکون اسے بار بار کھینچ لیتا ہے۔ وہ خود سے کہتے ہیں بس ابھی اٹھتا ہوں، لیکن وہ ابھی کبھی نہیں آتا۔ اور یہ جنگ برسوں چلتی رہی ان کے اندر، یہاں تک کہ ایک دن وہ باغ میں رو رہے تھے اور انہیں ایک بچے کی آواز آئی، اٹھو اور پڑھو، لاطینی میں سومے لیگے۔ بس اس ایک لمحے نے ان کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل دی۔ ان کا ذہن یکجا ہو گیا۔ واہ! لیکن اس سے پہلے کی جو اذیت ہے وہ ہنری الائن کے واقعے میں بھی تو بہت واضح ہے۔ وہ نوجوان جو دنیاوی محفلوں اور رقص و سرور میں شرکت کرتا تھا، سب کی جان تھا، لیکن وہیں بیٹھے بیٹھے اس کا ضمیر اسے اندر سے کچوکے لگاتا تھا۔ ہنری الائن کی ڈائری دراصل ایک ایسے ذہن کی عکاسی کرتی ہے جو اپنے ہی بوجھ تلے دبا رہا ہو۔ مطلب وہ لکھتا ہے کہ وہ دوستوں کے ساتھ بیٹھا قہقہے لگا رہا ہوتا، لیکن اچانک اس پر ایک شدید اداسی اور گناہ کا احساس حاوی ہو جاتا۔ وہ محفل کے بیچ سے اٹھ کر باہر اندھیرے میں جاتا تھا نا؟ ہاں، باہر جا کر اندھیرے میں روتا، دعائیں مانگتا اور تڑپتا، لیکن پھر جب اندر سے موسیقی کی آواز اس کے کانوں میں پڑتی تو وہ دوبارہ اسی محفل میں جا کر ہنسنے کا دکھاوا کرتا۔ وہ بظاہر ایک خوشگوار زندگی گزار رہا تھا، مگر اندر سے دنیا کا سب سے دکھی انسان تھا۔ یہاں مجھے ایک چیز سمجھ نہیں آ رہی۔
پرانے وقتوں میں تو اس کیفیت کو گناہوں کا احساس کہا جاتا تھا۔ کیا یہ شدید اخلاقی الجھن صرف انہی لوگوں کو ہوتی ہے جو بہت زیادہ حساس ہیں یا اوور تھنکنگ کرتے ہیں؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ مطلب میں یہ سوچ رہی ہوں کہ کیا یہ اذیت، یہ جو اندر کی ٹوٹ پھوٹ اور تکلیف ہے، دراصل انسان کے بہتر ہونے کی، ایک بلند مقام تک پہنچنے کی پہلی سیڑھی ہے؟ کیا اس تکلیف کے بغیر ارتقاء ممکن ہی نہیں؟ دیکھیں، نفسیات اسے ایک بہت ہی عملی زاویے سے دیکھتی ہے۔ یہ بے چینی، یہ سینے کا بوجھ جسے پرانے لوگ ضمیر کی آواز کہتے تھے، یہ دراصل اس بات کی علامت ہے کہ انسان کے اندر ایک نیا اور بہتر نظام بننے کی کوشش کر رہا ہے۔ اچھا، نیا نظام بن رہا ہوتا ہے؟ بالکل، جب پرانی عادتیں جن کے اعصابی راستے دماغ میں بہت پختہ ہو چکے ہوتے ہیں اور نئے خیالات جو ابھی اپنی جگہ بنا رہے ہوتے ہیں، جب یہ آپس میں ٹکراتے ہیں تو اس رگڑ سے ایک شدید حرارت پیدا ہوتی ہے۔ یہ حرارت تکلیف دہ ضرور ہوتی ہے۔ جیسے پٹھوں کو مضبوط کرنے کے لیے ورزش کی تکلیف برداشت کرنی پڑتی ہے؟ بالکل وہی بات۔ یہ رگڑ شخصیات کو ایک نئی شکل دینے کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اور سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ ذہن کو یکجا کرنے یا اس اندرونی جنگ کو ختم کرنے کا یہ عمل صرف مذہب تک محدود نہیں ہے۔ یہ وہ موڑ ہے جہاں یہ بحث میرے لیے سب سے زیادہ حیران کن ہو جاتی ہے۔ یعنی ہم عام طور پر یہی سمجھتے ہیں نا کہ ایسی تبدیلیاں یا تو کوئی معجزہ ہوتی ہیں یا صرف مذہبی لوگوں پر ہی طاری ہوتی ہیں۔ ہاں، عام تاثر یہی ہے۔ لیکن ولیم جیمز یہ ثابت کر رہے ہیں کہ یہ ایک خالص نفسیاتی عمل ہے جو کسی بھی نظریے، حتیٰ کہ سیکولر یا غیر مذہبی نظریات کے تحت بھی ہو سکتا ہے۔ آپ ذرا فلسفر جوفرے کی اس سرد رات کا واقعہ بتائیے، وہ کیسے ایک انقلابی تبدیلی تھی؟ جوفری کا واقعہ واقعی یہ ثابت کرتا ہے کہ ذہن کا پرسکون ہونا کسی خاص عقیدے کا محتاج نہیں، بلکہ یہ محض ایک نفسیاتی ہم آہنگی کا نام ہے۔ جوفرے ایک طویل عرصے سے اپنے مذہبی عقائد کے حوالے سے ایک شدید اندرونی خلفشار کا شکار تھا۔ یعنی اس کا ایک حصہ ماننا چاہتا تھا اور دوسرا شک میں تھا؟ بالکل، اس کا دماغ دو حصوں میں بٹا ہوا تھا۔ پھر دسمبر کی ایک سرد رات جب وہ اپنے کمرے میں ٹہل رہا تھا، اس نے محسوس کیا کہ اس کے دماغ کی گہرائیوں میں کچھ ٹوٹ گیا ہے۔ اس نے ایک ایک کر کے اپنے تمام بچپن کے مذہبی عقائد کو کھو دیا۔ مطلب وہ مکمل طور پر منکر ہو گیا؟ ہاں، وہ لکھتا ہے کہ اس رات اس کی پچھلی زندگی مکمل طور پر بجھ گئی اور ایک نئی، تنہا اور اداس حقیقت نے جنم لیا۔ لیکن سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ اس کا ذہن یکجا ہو گیا۔ اس کی اندرونی جنگ ختم ہو گئی، چاہے وہ جنگ ہار کر ایک اداسی کی صورت میں ہی کیوں نہ ہوئی ہو۔ اس کی منقسم ذات اب ایک ہو چکی تھی۔ رکیں، جوفرے والی بات تو سمجھ آتی ہے کہ عقیدے کی تبدیلی تھی، لیکن ذرائع میں وہ جو ایک محبت سے اچانک باہر نکلنے والے شخص کا واقعہ ہے نا، اس پر میرا دماغ بالکل یقین نہیں کر پا رہا۔ وہ جس نے ساری نشانیاں جلا دی تھیں۔ ہاں، مطلب ایک شخص جو ایک لڑکی کی محبت میں اس قدر گرفتار تھا کہ باقاعدہ پاگل پن اور شدید ذہنی دباؤ کا شکار ہو چکا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ وہ لڑکی اس کے لیے زہر ہے، لیکن وہ خود کو روک نہیں پاتا تھا۔ بالکل۔ اور پھر اچانک ایک صبح وہ اٹھتا ہے، اس کا جادو ٹوٹ چکا ہوتا ہے اور وہ اس لڑکی کی تمام نشانیاں، خطوط اور تصویریں جلا کر راکھ کر دیتا ہے اور ایک عجیب سی آزادی محسوس کرتا ہے۔ یہ تو مطلب یہ کسی سستی فلم کا سین لگتا ہے۔ میں سمجھ سکتا ہوں آپ کو ایسا کیوں لگ رہا ہے۔ حقیقی زندگی تو ایسے کام نہیں کرتی نا۔ کوئی بھی انسان جو کل تک عشق میں رو رہا ہو، وہ ایک رات میں اٹھ کر راتوں رات کیسے بدل سکتا ہے؟ کیا کسی تھراپی، کسی لمبے عمل کے بغیر واقعی ایک خطرناک جنون چند گھنٹوں میں ختم ہو سکتا ہے؟ آپ کا شک بالکل بجا ہے، کیونکہ انسانی ذہن بظاہر اچانک تبدیلیاں قبول نہیں کرتا۔ لیکن یہاں ایک بہت دلچسپ نفسیاتی میکانزم کام کر رہا ہے جسے جیمز جذباتی مرکز کی منتقلی کہتے ہیں۔ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ وہ شخص راتوں رات بدل گیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ تبدیلی راتوں رات نہیں آئی۔ تو پھر کیا وہ پہلے سے چل رہی تھی؟ بالکل، وہ جنون اس کے اندر مہینوں سے اپنی موت مر رہا تھا۔ اس کی عقل سے روزانہ بتاتی تھی کہ یہ رشتہ غلط ہے۔ یہ معلومات اس کے لاشعور میں جمع ہو رہی تھیں، وہ اندر ہی اندر اس پر کام کر رہی تھیں۔ اچھا، تو وہ جو صبح اٹھ کر اس نے خطوط جلائے وہ بس ایک آخری دھماکہ تھا، بالکل اسی طرح جیسے ٹالسٹائی کے واقعے میں ہوا تھا۔ ٹالسٹائی انتہائی شدید ذہنی دباؤ میں تھا اور اس کا بھائی اسے صرف ایک طنزیہ جملہ کہتا ہے کہ کیا تم اب بھی یہ سب کرتے ہو؟ ہاں، اور وہ پرانا نظام دھڑام سے گر جاتا ہے۔ بالکل،
وہ جملہ بذات خود اتنا طاقتور نہیں تھا، لیکن اس نے اس دیوار کو گرا دیا جو مہینوں سے اندر سے کھوکھلی ہو چکی تھی۔ اوہ، اب مجھے بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ اگر میں اس نفسیاتی میکانزم کو ایک اور مثال سے بیان کروں تو یہ ایسا ہے جیسے ہمارے دماغ میں مختلف چیزوں کے لیے ہاٹ اور کولڈ فولڈرز موجود ہوں۔ ہاٹ اور کولڈ فولڈرز، یہ دلچسپ ہے، کیسے؟ دیکھیں، جو چیز آج ہمارے ہاٹ فولڈر میں ہے، یعنی وہ ہماری پوری توجہ، ہماری توانائیاں اور ہمارے جذبات کو کنٹرول کر رہی ہے، ہم اسی کے بارے میں سوچتے ہیں، اور باقی چیزیں کولڈ فولڈر میں ہیں، یعنی بیک گراؤنڈ میں پڑی ہیں۔ بالکل صحیح۔ تو اس محبت کرنے والے شخص کے لیے وہ لڑکی ایک ہاٹ فولڈر تھی، لیکن پھر جو ہوا وہ ایک پروسیس تھا۔ وہ ہاٹ فولڈر اچانک کسی سسٹم کریش کی طرح کولڈ فولڈر میں چلا گیا اور پس منظر میں گم ہو گیا۔ بہت بہترین مثال دی آپ نے۔ یہ دراصل جو لاشعوری میدان ہے نا، جسے ماہرین نفسیات بی ریجن یا ٹرانس مارجنل فیلڈ کہتے ہیں، یہ ہمارا وہ بیک گراؤنڈ پروسیسر ہے۔ مطلب جہاں کولڈ فولڈرز پروسیس ہو رہے ہوتے ہیں۔ جی، جب آپ کی شعوری اسکرین آف ہوتی ہے یا جب آپ کچھ اور کر رہے ہوتے ہیں، یہ بی ریجن ان فولڈرز کی فائلوں کو منتقل کر رہا ہوتا ہے۔ مشہور ماہر نفسیات اسٹاربک نے اس پر تحقیق کی اور بتایا کہ یہ تبدیلی بالکل ایسا ہی ہے جیسے ایک نوجوان کا بچپن سے بلوغت کی طرف جانا۔ یعنی یہ راتوں رات نہیں ہوتا، بتدریج ہوتا ہے۔ بالکل۔ ایک اور مثال لیجئے، ایک موسیقار یا کھلاڑی جو ایک خاص دھن بجانے یا شاٹ مارنے کے لیے مہینوں مشق کرتا ہے، وہ بار بار ناکام ہوتا ہے، مایوس ہوتا ہے، شعوری طور پر وہ کچھ نہیں کر پا رہا۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بندہ سٹک ہو جاتا ہے، لیکن اس کا وہ لاشعوری سمندر اس ساری معلومات کو جوڑ رہا ہوتا ہے، اور پھر ایک دن وہ محسوس کرتا ہے کہ موسیقی خود بخود اس کی انگلیوں سے بہہ رہی ہے، اسے اب سوچنا ہی نہیں پڑتا۔ یہاں پر ایک سوال مجھے بہت پریشان کر رہا ہے۔ جی بتائیے۔ اگر سارا کام ہمارا یہ لاشعور یا بی ریجن خود ہی کر رہا ہے اور تبدیلی نے لاشعور میں پک کر ایک دھماکے کی طرح اچانک ہی شعور کی سطح پر آنا ہے، تو کیا انسان کی اپنی قوت ارادی، ہماری اپنی ول پاور محض ایک وہم ہے؟ یہ ایک بہت گہرا سوال ہے۔ مطلب اگر سینٹ آگسٹین کی جنگ لاشعور نے خود ہی ختم کرنی تھی تو ہم سب کیا کر رہے ہیں؟ کیا ہم صرف ہاتھ پر ہاتھ دھرے اس نفسیاتی دھماکے کا انتظار کرنے پر مجبور ہیں؟ دیکھیں، یہ وہ سوال ہے جس پر بڑے بڑے فلسفی الجھتے رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ کی قوت ارادی بالکل بھی وہم نہیں ہے، بس اس کا کام وہ نہیں جو ہم عموماً سمجھتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی ول پاور سے دیوار توڑ سکتے ہیں، لیکن پرانی عادتیں مزاحمت کرتی ہیں۔ تو پھر ول پاور کا اصل کام کیا ہے؟ قوت ارادی کا اصل کام آپ کے اندر تبدیلیاں لانا نہیں، بلکہ وہ بیج بونا ہے جو لاشعور کو خوراک فراہم کرتا ہے۔ آپ جو شعوری طور پر نئی معلومات حاصل کرتے ہیں، جو نئے خیالات اپناتے ہیں اور بار بار اپنے آپ کو سیدھے راستے کی طرف لانے کی جو کوشش کرتے ہیں، وہ دراصل اس لاشعوری عمل کو تیز تر کرتی ہے۔ اچھا، یعنی ول پاور اس لاشعوری عمل کو فیول دیتی ہے؟ بالکل۔ آپ کا کام اس بیج کو روزانہ پانی دینا ہے۔ آپ کی ول پاور اس پانی کی طرح ہے، لیکن اس بیج کے پھوٹنے کا وقت وہ لاشعور خود طے کرتا ہے، اور جب وہ ابھرتا ہے تو انسان کو لگتا ہے کہ کوئی بیرونی طاقت آ گئی ہے، حالانکہ وہ اس کی اپنی شعوری محنت ہوتی ہے۔ واہ، یعنی ول پاور وہ ہتھوڑا نہیں جو دیوار توڑے، بلکہ وہ دیمک ہے جو آپ دیوار میں چھوڑ دیتے ہیں اور پھر وہ چپ چاپ اپنا کام کرتی رہتی ہے جب تک دیوار گر نہ جائے۔ کمال کی تشبیہ ہے یہ، بالکل ایسا ہی ہے۔ چلیں اب ہم اس سفر کے آخری حصے کی طرف آتے ہیں۔ یہ تبدیلی چاہے مذہبی ہو یا غیر مذہبی، اچانک دھماکے سے آئے یا آہستہ آہستہ، یہ سب تو ہو گیا طریقہ کار، لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ظاہر ہے کسی بھی درخت کی پہچان اس کے پھل سے ہوتی ہے۔ بالکل۔ تو اس وحدت کے، اس ٹوٹ پھوٹ کے بعد جڑ جانے کے ثمرات کیا ہیں؟ اس کے بعد انسان کی زندگی کیسی نظر آتی ہے؟ جب کوئی شخص اپنی اس منقسم ذات، ان دو لڑنے والے انسانوں کی قید سے نکل کر ایک یکجا ذات کا تجربہ کرتا ہے نا، تو سب سے پہلا ثمر اسے یہ ملتا ہے کہ دنیا بالکل نہیں لگنے لگتی ہے۔ نہیں کیسے؟ مطلب تبدیلی کے بعد انسان کو عام سی، بے جان اور معمولی چیزیں بھی خوبصورت اور معنی خیز لگنے لگتی ہیں۔ اس کی بہت شاندار مثال بلی برے کا وہ مشہور واقعہ ہے جس میں تبدیلی کے بعد وہ ایک جگہ لکھتا ہے کہ میں جب باہر نکلا
تو ہر چیز، ہر جانور اور درخت مجھے نئے لگ رہے تھے۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میں ایک نئی دنیا میں ایک بالکل نیا انسان ہوں۔ مجھے اس میں وہ گرج چمک کے طوفان والی مثال سب سے زیادہ دلچسپ لگی تھی۔ ایک انسان جسے پہلے بادلوں کی گرج اور آسمانی بجلی چمکنے سے شدید خوف آتا تھا، وہ کانپنے لگتا تھا۔ ہاں، وہ طوفان سے بہت ڈرتا تھا۔ لیکن اس اندرونی ہم آہنگی کے بعد وہی طوفان اسے ایک انتہائی دل فریب، مسحور کن اور حسین نظارہ لگنے لگا۔ اس کے اندر کا خوف یکسر ختم ہو گیا۔ اس واقعے سے مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ شاید اس تبدیلی کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان دنیاوی خوف سے آزاد ہو جاتا ہے۔ قطعی طور پر اس عمل کا دوسرا بڑا ثمر انسانی روح کی پختگی اور مضبوطی ہی ہے۔ وہ پریشانیاں، وہ معاشرتی دباؤ اور وہ بے جا خوف جو پہلے انسان کو زنجیروں کی طرح جکڑے ہوئے تھے، اس تبدیلی کے بعد بالکل بے معنی ہو جاتے ہیں۔ تو کیا انسان کا رویہ بھی بدل جاتا ہے دوسروں کے ساتھ؟ بالکل بدلتا ہے۔ انسان کے اندر ایک عجیب سی نرمی پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کا دل دوسروں کے لیے بے پناہ ہمدردی سے بھر جاتا ہے۔ وہ سختی جو اسے دنیا کے لوگوں سے لڑنے پر مجبور کرتی تھی، وہ اب ایک میلٹنگ موڈ یا نرم رویے میں بدل جاتی ہے، بالا تر ہو کر ایک بہت وسیع تر حقیقت کے ساتھ جڑ جاتا ہے۔ اور جب انسان کا ٹوٹا ہوا وجود اس طرح یکجا ہوتا ہے تو اسے ایک ایسا لازوال سکون ملتا ہے جسے لفظوں میں بیان کرنا شاید کسی کے لیے بھی ممکن نہیں۔ زبردست! تو آج کے اس گہرے اور تفصیلی مطالعے کو اگر ہم ایک جگہ سمیٹیں تو ہم نے دیکھا کہ کس طرح انسان کے اندر کی منقسم ذات، جو کہ متضاد خواہشات اور مزاجوں کا ایک خوفناک میدان جنگ ہوتی ہے، ایک طویل لاشعوری جدوجہد کے بعد ایک پرسکون اور یکجا حالت تک پہنچ سکتی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ ہم نے یہ بھی جانا کہ اس کے لیے صرف مذہبی ہونا شرط نہیں، بلکہ یہ ایک کائناتی نفسیاتی عمل ہے جو سیکولر یا دنیاوی سطح پر بھی انسان کی شخصیت کو بدل کر رکھ دیتا ہے۔ ہماری ول پاور وہ لاشعوری بیج بوتی ہے جو وقت آنے پر ہماری پوری دنیا کو بدل دیتا ہے، اور اس کا حتمی نتیجہ ہمیشہ ایک نئی، توانا، ہمدرد اور آزاد شخصیت کی صورت میں ہمارے سامنے آتا ہے۔ یہ ایک ایسا سفر ہے جو بظاہر اندھیرے، الجھن اور تکلیف سے شروع ہوتا ہے، لیکن اس کی منزل ہمیشہ ایک نیا اور روشن شعور ہوتی ہے۔ یہ انسان کی نفسیاتی اور روحانی بالیدگی کا ایک انتہائی پیچیدہ مگر خوبصورت فطری عمل ہے۔ اور اب آج کی اس نشست کو سمیٹنے سے پہلے سننے والوں کے لیے ایک آخری خیال جس پر واقعی غور کیا جا سکتا ہے۔ ہم نے پوری گفتگو میں اس اندرونی جنگ کو ایک اذیت قرار دیا، ہاں، ایک تکلیف دہ عمل۔ لیکن اگر انسان کا ارتقاء اور اس کی حقیقی گہری خوشی اسی اندرونی جنگ کو جیتنے اور ایک نئے نظام کے بننے میں پوشیدہ ہے، تو کیا ہمارے اندر کا وہ خلفشار، وہ مسلسل بے چینی اور تضاد دراصل کوئی بیماری نہیں، بلکہ وہ انتہائی ضروری ایندھن ہے جس کے بغیر ہم کبھی اپنے بہترین اور بلند ترین مقام تک پہنچ ہی نہیں سکتے؟ یہ تو بہت گہری بات ہے۔ یہ واقعی سوچنے کی بات ہے کہ کیا وہ شخص جس نے کبھی الجھن کا سامنا ہی نہ کیا ہو، جس نے اپنے اندر وہ دو مختلف انسان آپس میں لڑتے ہوئے محسوس ہی نہ کیے ہوں، کیا وہ در حقیقت کبھی سچے معنوں میں سلجھ سکتا ہے؟ کیا وہ کبھی اپنی ذات کے اس شاندار اور یکجا درجے کو پا سکتا ہے؟ اس خیال کے ساتھ ہی آج کے لیے اتنا ہی۔ مشہور فرانسیسی مصنف الفانس ڈوڈے کی زندگی کا ایک بے حد حیرت انگیز واقعہ ہے۔ جب ان کے 14 سالہ بھائی ہنری کا انتقال ہوا تو ڈوڈے نے ایک انتہائی عجیب اور کسی حد تک خوفزدہ کر دینے والی کیفیت محسوس کی۔ ہاں، یہ واقعہ واقعی بہت دلچسپ اور گہرا ہے۔ بالکل، انہوں نے محسوس کیا کہ ان کے اندر بالکل بے وقت دو بالکل مختلف انسان موجود ہیں۔ ایک وہ انسان جو اپنے بھائی کی موت پر زاروں قطار رو رہا تھا، جس کا دل دکھ سے پھٹا جا رہا تھا، اور دوسرا وہ جو ایک غیر جانبدار ڈائریکٹر کی طرح اس دکھ کا محض تجزیہ کر رہا تھا۔ یعنی ایک حصہ مکمل جذبات میں ڈوبا ہوا ہے اور دوسرا حصہ بالکل سرد مہر ہے۔ ہاں بالکل وہی، وہ دوسرا حصہ سوچ رہا تھا کہ میرے باپ کی وہ دردناک چیخ کتنی زبردست تھی، اگر اسے بالکل اسی طرح تھیٹر کے سٹیج پر پیش کیا جائے تو کیا کمال کا اثر پیدا ہوگا۔ اچھا ذرا اسے سمجھتے ہیں۔
ایک ہی دماغ ایک ہی وقت میں دو بالکل متضاد سمتوں میں کیسے کام کر سکتا ہے؟ دیکھیں، یہاں جو چیز سب سے زیادہ چونکا دینے والی ہے وہ یہ ہے کہ دماغ شدید جذباتی صدمے کی حالت میں بھی خود کو دو حصوں میں تقسیم کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ مطلب ایک حصہ خالص جذبے کے زیر اثر ہے اور دوسرا ایک سرد مہر تجزیہ نگار بن چکا ہے۔ صحیح، اور یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ بالکل نہیں، اور یہ محض کوئی انفرادی صدمہ بھی نہیں ہے، بلکہ یہ انسانی فطرت کا ایک بہت گہرا اور پوشیدہ پہلو ہے۔ ہم سب کے اندر ایک ایسی ہی خاموش جنگ چل رہی ہوتی ہے۔ اور آج کے اس تفصیلی جائزے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم اس خاموش جنگ کی تہوں تک پہنچیں۔ آج ہم ولیم جیمز کی انسانی نفسیات، انسانی فطرت اور ذہنی کشمکش پر مبنی جو شرح آفاق تحقیق ہے اسے بنیاد بنا رہے ہیں۔ جی، ولیم جیمز نے اس پر بہت گہرا کام کیا ہے۔ ہاں، انہوں نے اس بات پر تحقیق کی ہے کہ انسانی شخصیت کے اندر یہ جو تضاد پیدا ہوتا ہے یہ کیوں ہوتا ہے اور ہم اسے کیسے سمجھ سکتے ہیں۔ اگر ہم اسے بڑی تصویر سے جوڑیں تو آج ہمارا مشن یہ سمجھنا ہے کہ انسان اپنے اندر موجود اس جنگ کو، اس منقسم ذات کو کیسے سنبھالتا ہے اور وہ اخلاقی اور ذہنی ہم آہنگی، یعنی ایک مکمل وحدت حاصل کرنے کے لیے کس طرح جدوجہد کرتا ہے۔ بالکل۔ یہ ایک ایسا سفر ہے جس میں انسان کا سب سے بڑا دشمن کوئی اور نہیں بلکہ اس کی اپنی ہی ذات کے بکھرے ہوئے حصے ہوتے ہیں۔ اور اس سفر کا آغاز میرے خیال میں ایک بنیادی سوال سے ہوتا ہے، زندگی کیا ہے؟ کیا یہ محض ایک سادہ سا حساب کتاب ہے جس میں بس نفع نقصان کو برابر کیا جاتا ہے، یا یہ کوئی بہت گہرا اور تاریک راز ہے؟ یہ بہت زبردست سوال ہے، اور ولیم جیمز نے اسی بنیاد پر انسانی رویوں کو دو بڑی اقسام میں تقسیم کیا ہے۔ ہاں، ایک طرف صحت مند ذہن والے افراد ہیں اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں جنہیں وہ تھوڑے عجیب مگر پر اثر نام سے پکارتے ہیں، یعنی بیمار روحیں یا سک سولز۔ یہ تقسیم انسانی نفسیات کو سمجھنے کے لیے ایک بہترین عدسہ فراہم کرتی ہے۔ ولیم جیمز کے مطابق جو صحت مند ذہن والے افراد ہیں نا، وہ زندگی کو ایک یک منزلہ عمارت کی طرح دیکھتے ہیں۔ یک منزلہ عمارت یعنی سب کچھ سامنے ہے؟ بالکل، ان کے نزدیک زندگی بہت سیدھی اور شفاف ہے۔ خوشی حاصل کرنے کا طریقہ ان کے لیے بڑا منطقی ہے، مطلب صرف مثبت چیزوں کو جمع کرنا اور منفی چیزوں کو اپنی توجہ سے منہا کر دینا۔ وہ دنیا کی برائیوں کو، دکھوں کو کسی گہری حقیقت کے طور پر نہیں دیکھتے۔ صحیح۔ بس انہیں ایک وقتی رکاوٹ یا نظر انداز کرنے والی چیز سمجھتے ہیں۔ یہ تو بالکل ایسا ہے جیسے روزمرہ کی زندگی میں کوئی شخص اپنے ای میل ان باکس کو خالی کر کے ساری غیر ضروری ای میلز ڈیلیٹ کر کے سمجھتا ہے کہ بس جی اس کی زندگی پرفیکٹ ہو گئی ہے۔ ہاں، یہ مثال بالکل فٹ بیٹھتی ہے۔ مطلب اس کا ان باکس زیرو ہے تو اسے لگتا ہے کہ اس نے دنیا کے تمام مسائل حل کر لیے ہیں۔ لیکن میں یہاں ایک بات پر الجھن کا شکار ہوں۔ جی بتائیے۔ کیا یہ لوگ بس شتر مرغ کی طرح ریت میں سر دے کر نہیں بیٹھے؟ یہ ایک بہت فطری سوال ہے، لیکن یہاں حیرت انگیز بات یہ ہے کہ ولیم جیمز ان نام نہاد بیمار روحوں کو حقیقت کے زیادہ قریب سمجھتا ہے۔ واقعی؟ یعنی بیمار روحیں زیادہ حقیقت پسند ہے؟ جی ہاں، بیمار روحوں کے لیے دنیا کوئی یک منزلہ صاف ستھری عمارت نہیں بلکہ ایک دو منزلہ پر اسرار اور تاریک عمارت کی طرح ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ دنیاوی اچھائی کے پیچھے، اس ظاہری خوشی کے پردے کے پیچھے بھی ایک فریب چھپا ہوتا ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ محض مثبت چیزوں کو جمع کر لینے سے آپ کو دیر پا سکون نہیں مل سکتا، کیونکہ دنیا میں دکھ بہت گہرا ہے۔ بالکل، دکھ اور برائی اتنی گہری اور بنیادی ہے کہ وہ کسی بھی قدرتی خوشی کو کسی بھی وقت نگل سکتی ہے۔ گویا ان کے نزدیک خوشی ایک عارضی وہم ہے۔ بالکل، اور یہی اندرونی کشمکش اور دنیا کی تلخی کا احساس ان کی خوشی میں ایک بڑی رکاوٹ ضرور بنتا ہے، لیکن جیمز کے بقول یہی سوچ انہیں زندگی کی اصلیت کے زیادہ قریب بھی کرتی ہے۔ وہ محض اوپر کی سطح پر تیرنے کے بجائے گہرائی میں اترتے ہیں۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ اگر ہم اس باب کے اہم نکات کی بات کریں تو وہ یہی ہیں کہ صحت مند ذہن والے اور بیمار روحوں کا جو بنیادی فرق ہے وہ چیزوں کو محسوس کرنے کی گہرائی کا ہے، اور یہیں سے اس اندرونی تضاد کا بیج بویا جاتا ہے جو انسان کا سکون چھین لیتا ہے۔ یہاں بات واقعی دلچسپ ہو جاتی ہے۔
جب ہم اس گہرائی اور اس اندرونی کشمکش کی بات کرتے ہیں تو بعض اوقات انسان کی فطرت میں اس قدر شدت تضاد پیدا ہو جاتا ہے کہ اس کی زندگی سیدھے راستے کے بجائے متضاد راستوں یعنی زگ زیگ کا مجموعہ بن کر رہ جاتی ہے۔ ہاں، اور اس کی مثالیں تاریخ میں بھری پڑی ہیں۔ بالکل، اینی بیسنٹ کی مثال اس حوالے سے ایک بہت ہی چشم کشا حقیقت بیان کرتی ہے۔ وہ اپنی آپ بیتی میں اپنی پبلک اور نجی زندگی کے حیران کن تضاد کے بارے میں خود اعتراف کرتی ہیں۔ اینی بیسنٹ کا کیس اس منقسم ذات یا بٹی ہوئی شخصیت کے کرب کو سمجھنے کے لیے ایک بہترین نفسیاتی مطالعہ ہے۔ جی، وہ بتاتی ہیں کہ جب وہ کسی پلیٹ فارم یا سٹیج پر کھڑی ہوتی تھیں تو ان کے اندر ایک شیرنی بیدار ہو جاتی تھی۔ وہ بہت نڈر، کسی بھی مقصد یا نظریے کے لیے لڑنے کو تیار خاتون بن جاتی تھی۔ اپوزیشن کی انہیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی تھی، لیکن جیسے ہی وہ گھر کی چار دیواری میں داخل ہوتی تھیں وہ ایک خوفزدہ اور شرمیلی لڑکی میں تبدیل ہو جاتی تھیں۔ بالکل، اور یہ تضاد بہت شدید تھا۔ انہوں نے لکھا ہے کہ وہ اپنے نوکروں تک کو ڈانٹنے کی ہمت نہیں کر پاتی تھیں۔ اگر کسی ماتحت سے کوئی غلطی ہو جائے تو وہ خاموشی سے خود اذیت سہ لیتی تھیں مگر اسے کچھ نہیں کہتی تھیں۔ ہاں، وہ اندر سے بہت دب گئی تھیں۔ وہ خود پر طنز کرتی ہیں کہ وہ کیسی فراڈ ہے جو باہر اتنی بہادر ہیں لیکن اندر سے اتنی کمزور۔ میں سوچ رہی تھی کہ یہ کتنا تھکا دینے والا عمل ہوگا، ایک ہی شخص کے اندر دو مختلف زندگیاں جینا۔ اور اس سے ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر انسان ایسا کیوں کرتا ہے؟ اگر ہم اسے بڑی تصویر سے جوڑیں تو یہ محض کوئی سماجی دباؤ یا اداکاری کا مسئلہ نہیں ہے۔ تو پھر یہ کیا ہے؟ یہ انسان کے لاشعور کی ایک ہولناک جنگ ہے۔ دیکھیں، جب انسان کے اندر دو مختلف شناختیں ایک ساتھ زندہ رہنے کی کوشش کرتی ہیں تو اسے ہر وقت ایک سے دوسری شناخت میں منتقل ہونے کے لیے بے پناہ ذہنی توانائی خرچ کرنی پڑتی ہے۔ تو یہ ان کی ساری انرجی چوس لیتا ہے۔ بالکل، یہ مسلسل منتقلی، روح اور جسم کی یا پھر دو مختلف خواہشات کی، یہ جو جنگ ہے یہ انسان کی جذباتی توانائی کو اندر ہی اندر نچوڑ لیتی ہے۔ اور یہی وہ کرب ہے جو دیر پاس سکون کے راستے میں سب سے بڑی دیوار بن جاتا ہے۔ جب تک اندر کی یہ مختلف ذاتیں، یہ متضاد حصے ایک ساتھ مل کر ایک اکائی نہیں بن جاتے، مکمل خوشی محسوس کرنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ ہاں، اور تب تک انسان کی زندگی توبہ، احساس جرم اور غلطیوں کو سدھارنے کی ایک نہ ختم ہونے والی داستان بن کر رہ جاتی ہے۔ اس حصے کا اہم نقطہ یہی ہے کہ منقسم شخصیت انسان کو اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہے۔ لیکن یہ کوئی آج کی جدید اور پیچیدہ دنیا کی پیداوار نہیں ہے۔ تاریخ کے وہ لوگ جنہیں ہم آج روحانیت کی معراج سمجھتے ہیں، ان کے اندر کی جنگ اور بھی خوفناک تھی۔ سینٹ آگسٹین اس کی سب سے نمایاں مثال ہیں۔ سینٹ آگسٹین کی مثال نفسیاتی اور روحانی تاریخ میں منقسم ارادے کی سب سے طاقتور مثال ہے۔ صحیح۔ ان کے اندر کسی بیرونی دشمن سے نہیں بلکہ اپنے ہی دو ارادوں کے بیچ ایک باقاعدہ جنگ چل رہی تھی۔ ایک طرف ان کا نفسانی پرانا ارادہ تھا جو دنیاوی لذتوں کا عادی تھا، اور دوسری طرف ان کا نیا روحانی ارادہ تھا جو پاکیزگی کی طرف جانا چاہتا تھا۔ اور اس دوران ان کا وہ مشہور رویہ تو ہم سب کی روزمرہ زندگی سے بہت مماثلت رکھتا ہے۔ وہ دعا مانگتے تھے کہ میں پاک باز بننا چاہتا ہوں مگر ابھی نہیں۔ وہ تھوڑی اور مہلت مانگتے تھے۔ ہاں، یہ رویہ بہت انسانی ہے۔ اس کشمکش کو سمجھنے کے لیے پہلے میں سوچ رہی تھی کہ یہ شاید ایسا ہے جیسے کوئی سخت ڈائٹ پر ہو اور سامنے کیک آ جائے اور وہ کہے کہ بس کل سے ڈائٹ شروع کروں گی۔ ہاں، عام طور پر تو ایسا ہی لگتا ہے۔ لیکن نہیں، سینٹ آگسٹین کی کشمکش اتنی سطحی نہیں تھی۔ بالکل نہیں۔ یہ تو ایسا ہے جیسے ایک ہی جہاز پر دو کپتان موجود ہوں اور دونوں ایک دوسرے سے الٹ سمت میں جہاز موڑنا چاہتے ہوں۔ ایک کپتان پرانی اور مانوس بندرگاہ کی طرف جانا چاہتا ہے اور دوسرا طوفان چیر کر ایک نئے ساحل کی طرف۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ جہاز اس کھینچا تانی میں ٹوٹنے لگے گا۔ یہ جہاز والی تمثیل اس کیفیت کی بالکل درست عکاسی کرتی ہے۔ یہ جنگ ان کے اندر اتنا شدید احساس جرم پیدا کر رہی تھی کہ وہ خود کو اپنے ہی وجود پر ایک بوجھ محسوس کرنے لگے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کی پرانی عادتوں نے انہیں لوہے کی زنجیروں کی طرح جکڑ رکھا تھا۔ پھر ایک دن باغ میں وہ فیصلہ کن لمحہ آیا
جب ان کا یہ اندرونی تناؤ اپنی انتہا کو پہنچ گیا۔ اور پھر انہوں نے خود کو بدل لیا۔ جی، ایک آواز نے انہیں رہنمائی کی اور اس شدید اندرونی طوفان نے ایک اچانک مگر حتمی کروٹ لی۔ انہوں نے اپنی پرانی ذات کو مکمل طور پر ترک کر دیا۔ لیکن ہر کسی کا سفر تو اتنا سیدھا نہیں ہوتا نا۔ ہنری الائن کی کہانی اس کرب کو ایک اور ہی رخ سے پیش کرتی ہے۔ ہنری الائن، ان کی کہانی تو واقعی بہت دل خراش ہے۔ ہنری الائن کا واقعہ پڑھ کے انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وہ ایک ایسا نوجوان تھا جو اندر سے بے حد پریشان، دکھی اور خوف کا شکار تھا، لیکن دنیا کے سامنے خوشی اور بے فکری کا ایسا ناٹک کرتا تھا کہ لوگ دنگ رہ جاتے۔ جی، وہ ایک ماسک پہن کر جی رہا تھا۔ بالکل، وہ پارٹیوں میں جاتا، وائلن بجانے والے کے ساتھ کہے لگاتا، لطیفے سناتا، لوگوں کو لگتا تھا کہ اس سے زیادہ خوش باش انسان کوئی نہیں، لیکن اندر ہی اندر اس کا ضمیر اسے رات دن کچوکے لگاتا تھا۔ اور وہ اس سے بھاگنے کی کوشش کرتا تھا۔ ہاں، وہ اکثر محفل کے بیچ میں سے تھکاوٹ کا بہانہ کر کے باہر اندھیرے میں جاتا اور تنہائی میں واک کرتے ہوئے روتا اور سسکتیاں لیتا تھا۔ دیکھیں، نفسیاتی زبان میں اسے ہم حد سے زیادہ تلافی یا اوور کمپنسیشن کہہ سکتے ہیں۔ یعنی وہ اپنے دکھ کو چھپانے کے لیے ضرورت سے زیادہ خوش نظر آنے کی کوشش کر رہا تھا۔ بالکل، یہ سوچنے کی بات ہے کہ وہ اس قدر شور اور کہکرے کیوں بکھیرتا تھا، محض اس لیے تاکہ اسے اپنے اندر کی خاموشی اور ضمیر کی ملامت سنائی نہ دے۔ پارٹی کا شور اس کے لیے ایک ڈھال تھا۔ ایک دفاعی طریقہ کار تھا۔ جی، وہ اپنے ہی الفاظ میں لکھتا ہے کہ وہ دنیا کا سب سے غیر مطمئن اور دکھی انسان تھا۔ اس کا سارا وقت اس خوف اور اداکاری میں گزرتا تھا کہ کہیں اس کے دوست اس کی اندرونی تکلیف کو بھانپ نہ لے۔ یہ کتنی تکلیف دہ بات ہے کہ انسان دنیا کے ہر شخص سے بھاگ سکتا ہے، ہر کسی کو دھوکہ دے سکتا ہے، مگر اپنے ضمیر کی آواز سے اور اپنی ذات سے چھپ کر کہیں نہیں جا سکتا۔ یہ ایک اٹل حقیقت ہے۔ تاریخی جدوجہد کے اس باب سے ہمیں جو اہم سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ اخلاقی اور فکری ہم آہنگی حاصل کرنے کے لیے انسان کو کس قدر شدت نفسیاتی اذیت سے گزرنا پڑتا ہے۔ تو اس سب کا مطلب کیا ہے؟ جب اندر کی یہ جنگ حد سے بڑھ جائے، جب جہاز دو حصوں میں بٹ کر ٹوٹنے کے قریب ہو، تو امن اور سکون کا راستہ کہاں سے ملتا ہے؟ یہ سب سے اہم مرحلہ ہے۔ ولیم جیمز بتاتے ہیں کہ یہ جو وحدت ہے، یہ جو ذات کی ہم آہنگی ہے، یہ مختلف طریقوں سے انسان کی زندگی میں داخل ہوتی ہے۔ یعنی اس کا کوئی ایک طریقہ نہیں ہے؟ نہیں، کبھی یہ بہت آہستہ آہستہ خاموشی سے آتی ہے، اور کبھی یہ کسی زلزلے کی طرح اچانک سب کچھ بدل دیتی ہے۔ ٹالسٹائے کی مثال اس کی سست روی کی بہترین عکاسی کرتی ہے۔ ٹالسٹائے کو زندگی کا مقصد اور کھویا ہوا سکون کسانوں کی سادہ، قدرتی اور مشقت طلب زندگی دیکھ کر رفتہ رفتہ ملا۔ ان کے اندر موجود خودکشی کے خیالات وقت کے ساتھ آہستہ آہستہ تحلیل ہو گئے۔ لیکن دوسری طرف ذرائع میں ایک ایسی مثال بھی ہے جہاں یہ تبدیلی ایک دھماکے کی طرح آئی۔ ایک شخص جو اپنی دھوکے باز محبوبہ کی وجہ سے شدید ذہنی اذیت اور تضاد کا شکار تھا۔ ہاں، وہ کیس بھی بہت مشہور ہے۔ وہ جانتا تھا کہ وہ لڑکی اس کے لیے ٹھیک نہیں ہے، وہ اس کی عزت نفس کو ٹھیس پہنچا رہی ہے، لیکن پھر بھی وہ خود کو اس کے سیر سے روک نہیں پاتا تھا۔ اس کی حالت پاگلوں جیسی ہو گئی تھی، وہ دن رات اسی کشمکش میں گھل رہا تھا۔ اور پھر تبدیلی کیسے آئی؟ وہ ایک صبح کام پر جاتے ہوئے رکتا ہے، واپس اپنے کمرے میں جاتا ہے، اس لڑکی کی تمام نشانیاں، اس کے خطوط، تصاویر نکالتا ہے۔ وہ ان خطوط کو آگ لگا دیتا اور تصاویر کو جوش انتقام میں اپنے پیروں تلے کچل دیتا ہے۔ ہاں، اور وہ لمحہ اس کی آزادی کا لمحہ تھا۔ بالکل، اسی لمحے وہ خود کو اس عذاب سے مکمل آزاد محسوس کرتا ہے۔ اسے ایسا لگا جیسے کسی بیرونی طاقت نے اسے پکڑ کر اس نفسیاتی جال سے نکال لیا ہو۔ اس کا ذہن یکالخت صاف ہو گیا۔ اس سے ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ آزادی ملی کیسے؟ یہی تو میں بھی سوچ رہی ہوں۔ اگر کوئی آج کے دور میں اس دوگلے پن اور اندرونی کشمکش کا شکار ہے تو اس کے لیے کیا عملی حل موجود ہے؟ ہم کیسے اس وحدت کو پا سکتے ہیں؟ عام طور پر تو یہی سکھایا جاتا ہے نا کہ اگر کوئی مسئلہ ہے تو اس کا ڈٹ کر مقابلہ کرو، اپنی مرضی کو مسلط کرو اور زور لگاؤ۔
بالکل، اور یہیں پر ولیم جیمز کی ریسرچ ایک بہت ہی حیران کن اور گہرا مشورہ دیتی ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ بعض اوقات اندرونی سکون لڑنے سے نہیں بلکہ بالکل الٹ عمل سے ملتا ہے۔ الٹ عمل؟ جی، یعنی ہتھیار ڈال دینے سے یا سرنڈر کر دینے سے۔ رکیے، ہتھیار ڈالنے سے؟ اس کا تو سیدھا سا مطلب ہار مان لینا اور ہمت ہار دینا لگتا ہے۔ مطلب کیا یہ مایوسی کی تعلیم نہیں؟ بظاہر ایسا ہی لگتا ہے۔ اس سے ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا واقعی ہار مان لینا حل ہے؟ لیکن ذرا اس کے نفسیاتی میکانزم کو سمجھیں۔ اچھا، بتائیے۔ یہ ہار کسی بیرونی دشمن کے سامنے نہیں ہے، بلکہ یہ اپنے ہی قابو پانے کے خبث اور شعور کی ضد کے سامنے ہار ہے۔ دیکھیں، جب تک انسان مسلسل زور لگاتا رہتا ہے، اس کا باشعور دماغ ہر چیز کو کنٹرول کرنے کی کوشش میں تھک جاتا ہے اور تناؤ بڑھتا رہتا ہے۔ بالکل، لیکن جب وہ یہ مزاحمت چھوڑ دیتا ہے، اپنا بوجھ نیچے رکھ دیتا ہے، تو دراصل وہ اپنے لاشعور کو کام کرنے کا موقع دیتا ہے۔ اچھا، یعنی جب ہم لڑنا چھوڑتے ہیں تب ہمارا لاشعور وہ گتھی سلجھاتا ہے جو ہمارا شعور نہیں سلجھا پا رہا تھا۔ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ یہ تو ایسا ہے جیسے کسی گیلی رسی کی گرہ کو کھولنا۔ اگر آپ زور لگا کر کھینچیں گے تو گرہ اور سخت ہو جائے گی، لیکن اگر آپ اسے بس ڈھیلا چھوڑ دیں گے تو وہ آسانی سے کھل جائے گی۔ واہ، یہ بالکل درست اور خوبصورت مثال ہے۔ اسے نفسیات کی زبان میں لاشعوری انکیوبیشن، سب کانشس انکیوبیشن کہا جاتا ہے۔ کیا ہم اپنی شعوری کوششوں سے مسلسل یہ سوچ کر کہ مجھے ابھی ٹھیک ہونا ہے، دراصل اپنے ہی سکون کا راستہ روک رہے ہوتے ہیں؟ جیسے نیند کا آنا۔ آپ جتنا سونے کی کوشش کریں گے، نیند اتنی ہی دور بھاگے گی۔ بالکل وہی بات ہے جیسے جب کوئی لفظ ذہن میں نہ آ رہا ہو، انسان جتنا زور لگاتا ہے لفظ اتنا ہی دور بھاگتا ہے، مگر جیسے انسان کوشش چھوڑ کر کوئی اور کام کرنے لگتا ہے، وہ لفظ خود بخود ذہن کی سکرین پر ابھر آتا ہے۔ واقعی اندرونی آہنگی کا عمل بھی بالکل ایسا ہی ہے۔ مسلسل کشمکش کے بعد بعض اوقات حالات کے سامنے خود کو نرم کر دینا، اپنی ضد کو چھوڑ دینا ہی اصل علاج ہوتا ہے۔ اس باب کا اہم نقطہ یہی ہے کہ بعض اوقات سب سے بڑی طاقت زور لگانے میں نہیں بلکہ بوجھ کو رکھ دینے میں پوشیدہ ہوتی ہے۔ بالکل درست۔ یہ تو ایک بہت ہی زبردست اور سوچنے پر مجبور کر دینے والا پہلو ہے۔ تو آج کے اس تفصیلی جائزے کا اگر ہم نچوڑ نکالیں تو ہم نے دیکھا کہ منقسم ذات کا کرب کس طرح انسان کی ساری توانائی نچوڑ لیتا ہے۔ جی، ہم نے بیمار روحوں اور صحت مند ذہنوں کے دنیا کو دیکھنے کے زاویوں کا نفسیاتی فرق سمجھا اور یہ جانا کہ اینی بیسنٹ، سینٹ آگسٹن اور ہنری ایلائن جیسی شخصیات نے اپنی ہی ذات کے اندر چلنے والی بغاوت کا کس طرح سامنا کیا۔ ہاں، یہ تمام کہانیاں بہت سبق آموز ہیں۔ اور سب سے اہم بات جو ہم نے سیکھی وہ یہ ہے کہ اندر کا سکون اور وحدت بعض اوقات مسلسل جدوجہد سے نہیں بلکہ اس جدوجہد کو ترک کر کے خود کو لاشعور کی روانی کے سپرد کر دینے میں ہے۔ انسانی فطرت کے اس پرخار مگر گہرے سفر میں دیکھیے ہم سب شامل ہیں۔ ہر انسان اپنے اندر کسی نہ کسی سطح کی جنگ لڑ رہا ہے۔ بالکل، ہم میں سے کوئی بھی اس سے مبرا نہیں ہے۔ یہ جاننا کہ یہ اندرونی کشمکش کوئی خامی نہیں بلکہ انسانی ارتقاء اور شعور کا ایک لازمی حصہ ہے، خود ایک بہت بڑی تسلی ہے۔ ہمیں اپنی اس اندرونی جنگ سے خوفزدہ ہونے کے بجائے اس کے نفسیاتی پہلوؤں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم شعوری یا لاشعوری طور پر اس ہم آہنگی تک پہنچ سکیں۔ بالکل۔ اور اس دلچسپ گفتگو کو ختم کرنے سے پہلے ایک آخری اور قدرے چونکا دینے والی بات پر غور کرتے ہیں۔ جی بتائیے۔ اگر یہ سچ ہے کہ ہماری شخصیت کی سب سے بڑی اور اہم تبدیلیاں، ہمارے سب سے بڑے مسئلے اس وقت حل ہوتے ہیں جب ہم تھک کر کوشش کرنا چھوڑ دیتے ہیں، جب ہمارے لاشعور کی تیار کی گئی زمین خود بخود پھل دیتی ہے، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم شعوری طور پر اپنی زندگیوں کے، اپنے فیصلوں کے اتنے کنٹرول میں ہیں ہی نہیں جتنا ہم دعویٰ کرتے ہیں؟ یہ بہت گہری بات ہے۔ کیا ہم واقعی زندگی کے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے ہیں یا ہم صرف لاشعور کی زمین میں بیج بو کر پیچھے ہٹ جانے والے کسان ہیں جن کے ہاتھ میں فصل کے اگنے کا وقت سرے سے ہے ہی نہیں
اور وہ الفانس ڈوڈے کا واقعہ جس سے ہم نے بات شروع کی تھی، شدت سے رونے والا بھائی اور تجزیہ کرنے والا اداکار، شاید ہماری زندگی کا مقصد ان دونوں میں سے کسی ایک کو مارنا یا دبانا نہیں ہے، بلکہ ان دونوں کو ایک ساتھ بیٹھ کر سکون سے ڈرامہ دیکھنا سکھانا ہے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ یہ تفصیلی جائزہ سننے کا بہت شکریہ۔